اس سورہ مبارکہ کے 3 بڑے واقعات ہیں، ان تینوں کی ترتیب دیکھیں اللہ نے کیسی کمال کی بنائی، کوئی چیز اتفاقی نہیں ہوتی اللہ کے ہاں۔ مولانا محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ جن بندوں کی بات کرتے ہیں وہ کدھر ملتے ہیں؟ آج کل تو ایسے لوگ ملتے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا اگر نہیں ملتا تو اب ان تینوں واقعات کو اگر آپ دیکھیں تو بہترین صلاحیتوں کا اظہار اور بہترین صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی داعیہ ملتا ہے، انرجی ملتی ہے۔ سورۃ الکہف کے جو عصری اسباق میں نے تھوڑے سے ڈسکس کیے ہیں، پوری کتاب ہے اللہ کے فضل سے، اللہ نے ہی لکھوا دی، تو تھوڑے سے میں نے نکالے اس کے اندر سے۔ تو ابھی نظریہ کمال کے ساتھ اس کا ربط کیا ہے؟ آخر میں اس سورہ مبارکہ کے 3 بڑے واقعات ہیں، قصہ اصحاب کہف، حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا قصہ، اور حضرت ذوالقرنین کا قصہ۔ یہ بڑے بڑے قصے ہیں، ان تینوں کی ترتیب دیکھیں اللہ نے کیسی کمال کی بنائی، کوئی چیز اتفاقی نہیں ہوتی اللہ کے ہاں، ہر چیز قدیمی ہے، ہر چیز اوتھینٹک ہے۔ اس کی صرف ترتیب کے اوپر غور کریں۔ کہفی جو دور تھا، اصحاب کہف کا جو دور تھا، اس میں کفر کا غلبہ تھا، کفر کا غلبہ تھا۔ اس دور میں کیسی زندگی گزارنی ہے؟ جیسے اصحاب کہف نے گزاری، ایک مقصد کے ساتھ جڑ کے، ایمان کی انتہائی فکر کر کے، چھوٹے چھوٹے سٹیپس لیتے لیتے انہوں نے بڑا سٹیپ لے لیا۔ وہ ایک ہی دفعہ اکٹھے نہیں ہوئے کہ ایک ہی دفعہ چل پڑے آگے، بغیر سوچے سمجھے۔ اتنا بڑا فیصلہ ایسے نہیں ہوتا، سوچ سمجھ کے انہوں نے فیصلہ کیا۔ چھوٹے سٹیپس جو لے سکتے ہیں وہ بڑے سٹیپ بھی لے سکتے ہیں۔ میری گاڑی اگر 50 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل سکتی ہے تو کسی ٹائم میں جلدی میں 60 پہ بھی لے کے جا سکتا ہوں، 70 پہ بھی لے جا سکتا ہوں، 100 125 پہ بھی لے کے جا سکتا ہوں۔ لیکن میری گاڑی اگر ایک ہی جگہ پہ کھڑی ہے، کھٹارا، وہ چلی کبھی نہیں، تو وہ کیا کرے گی؟ تو ہمیں اس میں یہ دیکھنا ہے کہ جب کفر کے غلبے کا دور ہو، وہ عارضی ہوتا ہے، ہمیشہ کا نہیں ہوتا۔ اللہ اس میں ٹیسٹ لے رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اصحاب کہف کی طرح گوشہ ایمان و عافیت کی طرف ہجرت کرنے کے لیے تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ تیار تب ہوں گے جب گوشہ ایمان و عافیت ہماری نگاہ میں ہوگا، ہم نے اس کی تیاری کی ہوئی ہے۔ میں ایک دم سے چلا جاؤں کسی جگہ کے اوپر، مثال کے طور پہ میں پہاڑوں میں چلا جاؤں، وہاں تو میرا صبح کے بعد شام نہیں ہوگی، میرے بچے کہیں گے یہ کیا بیوقوفی کا آپ نے فیصلہ کر لیا۔ اور اس کی مثال خلافت موومنٹ ہوئی تھی، جب خلافت توڑ رہے تھے، عثمانی خلافت، ہندوستان کے اندر خلافت موومنٹ ہوئی تھی، بڑے بڑے جید لوگوں نے بہت بڑا فیصلہ کیا، اپنے خاندانوں کے ساتھ اونے پونے زمینیں بیچ کے، اپنے کاروبار بیچ کے، وہ افغانستان کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے اور رل گئے۔ واپس جب وہ آئے تو ان کے نہ جائیدادیں تھیں، کوئی بھی چیز نہیں تھی، اور ان کی زندگیاں جو اچھی گزر رہی تھی وہ بہت برائی کے مشکل میں چلی گئی۔ یہ ہے، اگر تیاری نہیں کریں گے تو پھر ایسا ہوگا۔ تو سوچ سمجھ کے سارے معاملات کرنے کی ضرورت ہے۔ قصہ موسیٰ، اگلا قصہ جو موسیٰ و خضر والا ہے، وہ واضح کرتے ہیں کہ جب حق و باطل میں تفریق مشکل ہو جائے، آپ دیکھیں بار بار اندازے غلط ہو رہے ہیں وہاں پہ، بار بار، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا تھا انشاءاللہ مجھے صابرین میں پائیں گے۔ اللہ کا نبی اور کلیم اللہ ہمیں بتا رہے ہیں، ان کا قصہ ہمارے لیے ہے، ان کی کوئی ہیوملیشن نہیں، کوئی ڈسگریس نہیں، بلاسفیمی ایسے کوئی اگر کہے تو سب سے بڑی، وہ میرے لیے اور آپ سب کے لیے ہے کہ حالات اتنے مشکل ہو جائیں گے کہ آپ جس چیز کو دیکھ رہے ہیں، جیسے ویڈیوز کی ہم پہلے بات کر رہے تھے، فلسطین کی ویڈیوز جو آ رہی ہیں، کبھی یمن کی آپ نے دیکھی، میانمار کی دیکھی، آپ نے عراق کی دیکھی، افغانستان کی دیکھی، آپ نے شام کی دیکھی، کیسے ڈے ٹو ڈے ٹائم پہ صبح ہوا، دوپہر کے ٹائم، شام کے ٹائم وہ ویڈیوز پوری دنیا کے اندر وائرل ہو رہی ہیں، لوگ غصے سے پھٹنے کے لیے تیار ہیں، وہ چاہتے ہی یہ ہیں اپنے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ لڑیں۔ ہجوم کو تو ضائع کرنا بات ہی کچھ نہیں ہے ان کے لیے، پلان ہی کچھ اور ہے۔ تو ایسے میں جب اس طرح کا فیصلہ کرنا مشکل ہو تو آپ کو ایک رہبر کی سنگت لازم چاہیے، ورنہ سخت خسارہ ہوگا۔ اور رہبر بھی عام بندہ نہیں ہونا چاہیے کہ چلتا پھرتا کوئی پکڑ لیں، ایسا جیسے قرآن اور سنت کے اوپر وہ جزم میں ہیں، ہلتا نہیں اپنی جگہ سے، اور موجود ہیں ہر جگہ پہ۔ جیسے مولانا محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ جن بندوں کی بات کرتے ہیں وہ کدھر ملتے ہیں؟ آج کل تو ایسے لوگ ملتے نہیں ہیں۔ انہیں کہا اگر نہیں ملتا
تو آپ مؤذن کے ساتھ ٹائم گزارنا شروع کر دیں. وہ رات کی تاریکی کے اندر، صبح اندھیرے کے اندر اس کی آواز نکلتی ہے اور جو اندھیرے کو چیرتی ہوئی دور تک چلی جاتی ہے، اللہ کا نام بلند کرتا ہے. اس کے ساتھ بیٹھا کریں، اس کے ساتھ ٹائم گزاریں. ضروری نہیں کہ پی ایچ ڈی ہو اس کے ساتھ آپ کو بیٹھنے سے سمجھ آئے گی، بہت بڑا عالم ہوگا تو سمجھ آئے گی. نہیں، آپ اپنے آس پاس دیکھیں سب سے اچھا انسان کون ہے، اس کی عبادات تو دیکھیں لیکن معاملات زیادہ دیکھیں، معاملات زیادہ دیکھیں. ایسے بندے آپ کے پاس موجود ہوں گے، ان کی عزت کریں، ان کی قدر کریں. آخری قصہ جو ہے ذوالقرنین کے ذریعے آخری فتح حق کی بیان کی گئی ہے. تو آپ سیکوینس دیکھیں، کفر کا غلبہ تھا، اس کے بعد اگلا ٹائم آیا جس میں حق بھی نظر آ رہا ہے، باطل بھی نظر آ رہا ہے، لیکن کنفیوژن ہے. اور اس کا اینڈ کیا ہے؟ اس کا اینڈ یہ ہے کہ حق کا غلبہ اللہ بتا رہے ہیں. یہی اینڈ ہے، حق ہمیشہ غالب ہوگا، ہمیشہ غالب ہوگا، جتنے مرضی مغلوب ہو جائے، ہمیشہ. تو اس میں یہ ہے کہ جب یہ سچویشن ہو تو پھر آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے کہ پیغام حق کو دنیا کے کونوں کونوں تک لے کے جانا ہے. جیسے حضرت ذوالقرنین مغرب کی طرف اینڈ تک گئے، پھر مشرق کی طرف اینڈ، پھر ایک تیسرے سفر کے اینڈ تک چلے گئے. یہ ہے اس نعمت کا شکرانہ. جو صلاحیتیں اللہ نے آپ کو دی، جیسے ہم نے گاڈ گفٹڈ ٹیلنٹ، انرجیز، ریسورسز کی پہلے بات کی، اس کو آپٹیمائز کریں. ان تینوں واقعات کو اگر آپ دیکھیں تو بہترین صلاحیتوں کا اظہار اور بہترین صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی داعیہ ملتا ہے، انرجی ملتی ہے. کہ یہ پورا سیکوینس کوئی ایکسیڈنٹل نہیں ہے. اللہ ہمیں بتا رہا ہے اس حالت میں ہو ایسے رہنا ہے، اس میں ہو ایسے رہنا ہے، اس میں ہو ایسے رہنا ہے. اور اپنے آپ کو ادھر بھی آپٹیمائز کرنا ہے، ادھر بھی آپٹیمائز کرنا ہے، اس کے اندر بھی آپٹیمائز کرنا ہے. آپٹیمائزیشن سے نیچے کبھی بھی اپنے آپ کو نہیں گرانا، کبھی بھی نہیں گرانا. تو یہ ہمیں بتا رہا ہے. تو کریم اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے دین کی درست سمجھ، بہترین عمل کا جذبہ اور نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی وفاداری نبھانے کی توفیق عطا فرما دے. آمین. جزاک اللہ خیر.